الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالآيات سلطان وليا سبحان الله سروني سرائر الذي ابن أمن الذي يدور على نهر شئنا شيخ سوارنا فتا شوايا أنبياء كلمة الحسنى سيد الأوصياء وطن الأولياء أمام الأسمياء آية الله العظمى خير المؤمنين أفضل العابدين أزهر الزاهدين عبد الله المتين جل يسمع الزمين نور الله أهل الله باب الله سر الله سيف الله أسد الله الغالب آقا جانا علي بن أبي طالب الذين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين ونعم الله على أعدائهم ومكيد كبائرهم ومصائبهم وأعتشهم المؤمنين من الأعلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الصلاة محمد اللهم صل على محمد. إذا محترم مستمعين الكرام سبحان الله بالله على صلى الله عليه وسلم الشهداء والسلام على سيدنا سلام عليها. سبحان تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے مقدر میں ہماری تقدیر میں حسین کا ذکر رکھا، علی کی ولایت کو رکھا۔ اس نے جب ہمیں بنایا، ہمارے فقیر کو بنایا، کربلا کی مٹی سے بنایا، جب ہمارے دلوں کو روشن کیا تو علی کی ولایت سے روشن کیا۔ سبحان اللہ۔ زیادہ تمہید میں نہ جاتے ہوئے، کیونکہ جو ہے وہ کم وقت میں بہت سے موضوعات آپ تک پہنچانے ہیں۔ میں نے جس آیت کریمہ کو سرمان میں سمجھ قرار دیا، اس آیت کریمہ میں سورہ ہجر کی 9ویں آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار عالم حفاظت کرنے کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ کیا انا یعنی ہم ہے، نحنو ہم ہی ہیں، نزلنا ہم ہی نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب میں یہاں سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے 4 جگہ جمع کے صیغے کو استعمال کیا، یعنی انا جمع ہے، جمع یعنی بہت سارے، واحد یعنی ایک، جمع یعنی بہت سارے، یعنی اللہ نے کیا کہا، انا ہم ہے، نحنو ہم ہی ہے، نزلنا ہم ہی نے نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ بھائی آپ نے توجہ نہیں کیا، جہاں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے نازل کیا، اس پروردگار عالم کی طرف رجوع میں غور کیجیے۔ اس پروردگار عالم نے کہا میں نے، جہاں پروردگار عالم نے کہا میں نے اپنے حبیب کو بھیجا، میں نے آدم کو سجدہ کروایا، میں نے فرشتوں کو بنایا، میں نے جنات کو بنایا، میں نے چرند و پرند کو بنایا۔ پروردگار عالم یہاں کہہ رہا ہے کہ میں نے، لیکن یہاں پہ آیت کا رخ بدل دیا۔ پروردگار عالم نے کہا ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پتہ یہ چلا علی پروردگار عالم ہی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہے۔ ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے قرآن کی ذمہ داری لی،
قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دی. اب آئیے یہاں سے دیکھتے ہیں کہ قرآن کی ذمہ داری کس پہ ہے, قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس پہ ہے. جب ہماری ماں نے یعنی کیا کہا, یاد رکھیے گا اللہ نے کہا ہم ہی نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. جب ہماری ماں نے, ہماری مربیاؤں نے, ہماری والداؤں نے, ہماری ماؤں نے, کیونکہ جو ہے جن کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی, خدا پر روحوں کی مغفرت فرمائے. اور یاد رکھیے گا ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں سمجھ جاتی ہے. ماں جب ہمیں پرورش دیتی ہے, جب ماں نے ہمیں پرورش دی, ہمیں پروان چڑھایا, ہمیں ایک سانچے میں ڈالا, جب ہم پہلی مرتبہ اس کی آغوش میں آئے, ماں کی ممتا نے محسوس کیا, ماں کی ممتا نے یہ ارادہ کیا, ماں کی ممتا نے یہ محسوس کیا کہ میرا لال کچھ بولنے والا ہے, میرا لال کچھ کلام کرنے والا ہے, میرا لال کچھ بولنے والا ہے. ہماری ماں کی ممتا نے ساری توجہ ہمارے اوپر رکھ کے کہا میرے لال اگر کچھ کہہ ہی رہا ہے تو کہ اللہ ایک ہے. سب سے پہلا سبب کیا کہ اللہ ایک ہے. اس کے بعد کیا کہا کہ پنجتن پانچ ہے. ذرا سا بولتے نہیں کہ وہ آ جائے گا. سبحان اللہ پانچ ہے. پھر کیا کہا امام 12 ہے. پھر کیا معصوم 14 ہے. نبی انبیاء 1,24,000 ہے. کربلا کے شہید 72 ہے. اور اس کی محبت کا وہ آخری ٹکڑا جہنم لے کے آنا تھا. اس کی محبت کا وہ آخری ٹکڑا, وہ آخری نذرانہ, وہ آخری اس کی الفت کا ٹکڑا کیا میرے لال پڑھ. آسمانی کتابیں 4 ہیں, آسمانی کتابیں 4 ہیں. اور ہماری ماں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ آسمانی کتابیں 4 ہیں, یہ بھی بتایا, ان کے نام بھی بتائے. پہلی کتاب کا نام توریت, دوسری کتاب کا نام زبور, تیسری کتاب کا نام انجیل, چوتھی کتاب کا نام قرآن. اور یہی نہیں بتایا, یہ بھی بتایا کہ کتابیں کس پہ نازل ہوئی. توریت حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی, زبور حضرت داؤد پہ نازل ہوئی, انجیل حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی, اور قرآن ہمارے نبی کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا. اب ان کتابوں کے آنے میں مجھے جا کر لے کے آنا تھا, مجھے قرآن ملانا تھا تو میں قرآن تک پہنچ جاؤں گا. کیا ان کتاب کے آنے میں, ان کتاب کے آنے میں ایک وقفہ ہے, ایک ٹائمنگ ہے, ایک پیریڈ ہے. توریت ہمارے رسول کے آنے سے 2500 برس پہلے نازل ہوئی. سبحان زبور اللہ ہمارے رسول کے آنے سے 1500 برس پہلے نازل ہوئی. انجیل ہمارے رسول کے آنے سے 500 برس پہلے نازل ہوئی. ایک وہ کتاب کہ جو 1500 برس پہلے نازل ہوئی, ایک وہ کتاب کہ جو 2500 برس پہلے نازل ہوئی, ایک وہ کتاب کہ جو 500 برس پہلے نازل ہوئی. اچھا, تمام علماء اسلام نے, اب جہاز توجہ کیجیے, تمام علماء اسلام نے, تمام مفکرین نے, تمام ادبیات کے عالموں نے توریت کے معنی بتائے. اور دیکھیے جگہ توریت کے معنی بتائے, زبور کے معنی بتائے, انجیل کے معنی بتائے. جب پوچھا گیا کہ توریت کے کیا معنی ہے, کہنے لگے توریت بنا ہے وقت سے. وقت کہتے ہیں مضبوطی کو, وقت کہتے ہیں اسٹرانگ کو, وقت کہتے ہیں پاورفل کو. ٹھیک ہے, وقت کے معنی بتائے, توریت کے معنی بتائے. توریت یعنی ایسی کتاب جو باطل قوتوں کو پسپا کر دے, باطل قوتوں کو مٹا دے, باطل قوتوں کو نستعبود کر دے. کہنے لگے کہ زبور کی کیا معنی ہے, توجہ کیجیے, کہنے لگے زبور کی کیا معنی ہے. تو زبور بنا ہے ضبط سے. ضبط کہتے ہیں اسٹرانگ کو, مضبوط کو. ایسی کتاب کہ جو باطل قوت کے سامنے ٹکر کھڑی ہو جائے, باطل قوت کے سامنے ٹکر مضبوطی سے کھڑی ہو جائے. کہنے لگے انجیل کی کیا معنی ہے. انجیل ہیبرو لینگویج میں اینجل کو یعنی فرشتے کو اینجل کہتے ہیں. جب اس کی کتاب کی شکل میں نازل ہوئی, یعنی وہ گفتگو کہ جو اللہ کے اور اپنے رسول کے, اپنے انبیاء کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی, جب اس کو کتابی شکل دی گئی تو اسے انجیل کا نام دیا. علماء مفکرین نے توجہ کیجیے, علماء مفکرین نے توریت کے معنی بتائے, زبور کے معنی بتائے, انجیل کے معنی بتائے. اور جب پوچھا گیا کہ قرآن کی کیا معنی ہے, کہنے لگے قرآن اللہ کی کتاب ہے. قرآن اللہ کی کتاب. بتائیے توریت کیا آپ کے ابا کی کتاب تھی, تمہارے ابا کی کتاب تھی, زبور تمہارے ابا کی کتاب تھی, انجیل تمہارے دادا کی کتاب تھی. کہنے لگے کیا مطلب, انہوں نے توریت کے معنی بتائے, زبور کے معنی بتائے, انجیل کے معنی بتائے, انہوں نے قرآن کے معنی کیوں نہیں بتائے. وجہ یہ ہے کہ ان کی توریت کے معنی بتانے سے ان کے مشن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, زبور کے معنی بتانے سے ان کا مشن برباد نہیں ہوگا, انجیل کے معنی بتانے سے ان کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جہاں انہوں نے قرآن کے معنی بتائے تو یاد رکھے گا, جیسے یہ قرآن کے معنی لوگوں کو پتہ چل جائیں گے تو ہر پیشانی علی کے دروازے پہ جھکے گی, ادھر ادھر نہیں آئے گی. سبحان اللہ.
ہر پیشاب کے نبی کے دروازے پہ جھکے گی. توریت کے معنی انجیل کے معنی زبور کے معنی بتانے سے ان کے مشن پہ کوئی فرق نہیں آئے گا, ان کے مشن پہ کوئی جو ہے وہ لاس نہیں ہو پائے گا. لیکن جہاں آئے ہم نے قرآن کے معنی بتایا. اچھا میں بہت دور تک آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا, میں بہت قریب آ کے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. قرآن کے معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ آئیے ہم نے اپنے علماء سے پوچھا, ہم نے کہا حضور ہمیں یہ بتائیے, انہوں نے تو نہیں بتایا, انہوں نے توریت کے معنی بتائے, زبور کے معنی بتائے, انجیل کے معنی بتائے, ذرا ہمیں یہ بتائیے قرآن کی کیا معنی ہے؟ لیجیے میں نے مختصر کر دیا, بہت سارے تحقیق نہ لیتے جا. قرآن کی کیا معنی ہے؟ کہنے لگے قرآن بنا ہے خرد سے. اور دیکھیے گا پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے بیٹھا, قرآن بنا ہے خرد سے. خرد انگلش میں کہتے ہیں ریڈنگ کو, پڑھنے کو, پڑھنے کو قرد کہتے ہیں, پڑھنے کو قرد کہتے ہیں. قرآن کی کیا معنی ہے؟ کہ وہ کتاب کہ جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی تھی, جو آنے سے پہلے محسوس ہو جائے گی انشاءاللہ, جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی تھی. اب اگر انہوں نے قرآن کے معنی بتا دیے ہوتے تو پھر وہ ذات کہاں سے لاتے جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہی ہو, جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہی ہو, ذات کہاں سے لاتے جو آنے سے پہلے قرآن کو پڑھ رہی ہو. اچھا لیجیے میں نے بالکل آسان کر دیا, قرآن بالکل آپ کو ٹینشن میں نہیں ڈالا. اب ہمیں یہ ڈھونڈنا ہے کہ کس نے پڑھا. اب دیکھیے گا ہمیں ڈھونڈنا ہے سلمان بھائی کس نے پڑھا. اب جب قرآن ہے, قرآن کے معنی بھی بتائے, یعنی تیرا کیا نے پڑھا ہوا ایسی کتاب کہ جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی تھی, جو آنے سے پہلے پڑھی جا چکی تھی. اچھا کیا کیا جائے؟ کہا ایسی ذات کو ڈھونڈو کہ جو قرآن آنے سے پہلے پڑھ رہی ہو, جو قرآن آنے سے پہلے پڑھ رہی ہو. میں بالکل مختصر کر دیا. یہ بتائیے ذرا سی چھان بین کر کے کہ ہمارے رسول کا عقد جو ہوا وہ کب ہوا؟ تو سب علماء نے لکھا ہمارے رسول کا عقد سب سے پہلے جناب خدیجہ سے 25 برس کی عمر میں ہوا, یعنی 25 سال کی عمر میں ہوا. قرآن کا نزول کب آنا شروع ہوا؟ 40 سال کی عمر میں. کتنا وقت ہوا ہے؟ 15 سال. کتنا؟ 15 سال. یعنی جب نکاح ہوا تو قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی تھی. 15 سال کے بعد قرآن کی پہلی آیت آئی. اور دیکھیے گا 15 سال کے بعد میں یہ ثابت کروں کہ پڑھا کس نے. سنیے گا قرآن کی سرکار پہلی آیت آئی 15 سال کے بعد نکاح کے. لیجیے نکاح میں کیا ہوا؟ وہ نکاح کا مسجد سجی ہوئی, وہ صحرا سجا ہوا, وہ دولہا بنا ہوا. اور ابو طالب کا بھتیجا دولہا بنا ہوا, وہ عبداللہ کا پسر دولہا بنا ہوا. ماتھے پہ صحرا, صحرا پہ ماتھے پہ صحرا, وہ مسجد سجی ہوئی, ماتھے پہ صحرا سجا ہوا. وہ آفتاب کی کرن, وہ مہتاب کی کرن, وہ رسالت کا معاف, وہ رسالت کا سورج, وہ آسمان کا سورج کہ جسے قرآن نے کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی محمد کہا, کبھی مدثر کہا, کبھی مبشر کہا, کبھی بشیر کہا, کبھی صادق کہا, کبھی امین کہا, کبھی احمد کہا, کبھی محمد کہا. وہ رسول کہ جسے زمین پہ محمد کہا, آج سے احمد کہا. دولہے بنے ہوئے, دولہا بنا ہوا, مسند نکاح پہ آئے. تم نے سنے گا مسند نکاح پہ آئے. آنے کے بعد بیٹھنا تھا, کیا دیکھا؟ آنے کے بعد بیٹھے, نظر یمینہ و شمالہ, نظر یمینہ و شمالہ, نظر یمینہ و شمالہ. فقال أين أمي المحترم أبو طالب, أين أمي المحترم أبو طالب, أين أمي المحترم أبو طالب. النبي مسند نکاح پہ آئے. آنے کے بعد دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, پھر دائیں جانب دیکھا, پھر بائیں جانب دیکھا, اور ایک مرتبہ کہا کہاں ہے میرے محترم چچا ابو طالب, کہاں ہے میرے محترم چچا ابو طالب, کہاں ہے میرے چچا محترم ابو طالب. جناب ابو طالب نے کوشش سے آواز کی, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا محمد, لبیک یا اخی, لبیک یا منیا. میں یہی ہوں, میرے لال میں یہی ہوں, میرے لال میں یہی ہوں. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا, میرے ابھی 15 سال ہے, میرے لال میں یہی ہوں, میں یہی ہوں, میں یہی ہوں. کہا اے چچا ابو طالب ذرا مسند نکاح پہ آئیے اور ذرا سا میرا خطبہ نکاح پڑھ دیجیے. بھائی توجہ کیجیے گا, ذرا سا میرا خطبہ نکاح پڑھ دیجیے. اب مولوی کاغذ کا لیے کھڑا ہے, خدا کی قسم
مورخ جس طرح اس مرحلے پہ پچھتایا، کہیں نہیں پچھتایا، کہیں بھی نہیں پچھتایا. مورخ کاغذ قلم لیے کھڑا ہے، جملہ توجہ کیجیے گا. مورخ کاغذ قلم لیے کھڑا ہے. ابو طالب کیا کہیں گے، ابو طالب کیا کہیں گے، ابو طالب کیا کہیں گے. ابو طالب نے پہلا کلمہ کہا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. بس ابراہیم و اسماعیل. اب مالک نہیں دی. ابو طالب نے محمد کے نکاح ہوئے، فلا وقت فلا جگہ، بسم اللہ کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین. قرآن نازل نہیں ہوا کیا؟ پہلی آیت کبھی نازل نہیں ہوئی. اب جب 15 سال کے بعد قرآن نازل ہوا اور قرآن کا پہلا سورہ آیا، سورہ حم، اور سورہ حم کی پہلی آیت آئی بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. انگلیوں کو دانتوں سے دبایا. یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے وہ خطبہ نہیں کیا کہ جو قرآن کی پہلی آیت آئی ہے، میں نے وہ نہیں کیا جو قرآن کی پہلی آیت آئی ہے، میں نے وہ نہیں کیا جو قرآن کی پہلی آیت آئی ہے. اب ہم علماء اسلام سے، اپنے مسلمان بھائیوں سے کہہ تو سکتے ہیں کہ یا تو یہ مانو کہ ابو طالب کی نگاہ ہے لوح محفوظ کو پڑھ رہی تھی، یا تو ابو طالب کی نگاہ ہے جملہ اس سے بڑا ہے، یا تو ابو طالب کی نگاہ ہے لوح محفوظ کو پڑھ رہی تھی. ابو طالب کی نگاہوں نے لوح محفوظ کو لے کے قرآن کو پڑھ لیا. نہیں مانتے مت مانو، اور برا ہو تو ہمارے لیے. توجہ دیجیے گا، نہیں مانتے بالکل نہ مانو. چلو ٹھیک ہے نہیں مانتے مت مانو کہ ابو طالب نے لوح محفوظ لے کے وہ قرآن کو پڑھا. یہ تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب نے لوح محفوظ لے کے وہ قرآن کو پڑھا. اچھا لگے نہیں مانتے تو پھر اور مصیبت ہو جائے گی. یا تو یہ مانو ابو طالب کی نگاہ ہے لوح محفوظ کو پڑھ رہی تھی، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو ابو طالب کہتے گئے اللہ قرآن میں زندہ باد. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر یہ نہیں مانتے تو پھر اور غلط ہو جائے گا تمہارے لیے. یہ تو ماننا پڑے گا کہ جو ابو طالب کہتے جاتے ہیں اللہ قرآن بناتا چلا گیا. اچھا اللہ نے کیا کہا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اب ایک پڑھنے والا آپ کے سامنے آ گیا کہ کس نے پڑھا، آگے کس نے پڑھا؟ جناب ابو طالب. کیا؟ اچھا اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہیں قرآن کی حفاظت کرنے کے لیے، ہم ہی نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی آسان سوال. یہ بتائیے کہ حفاظت کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ نہ مصیبت، جہاں ڈر، خطرہ ہو، مصیبت ہو، جہاں خطرہ ہو، اس کا حملے کا، وہاں پہ حفاظت کی ذمہ داری ہوگی. اچھا یہ جو آیت نازل ہوئی یہ بڑورے پور میں نازل ہوئی، اب 11:04 پہ نازل ہوئی. نہیں کبھی کہاں نازل ہوئی؟ بتائیے. رسول اللہ میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ مدینے میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ صحابہ کے درمیان میں نازل ہوئی. میں کہوں گا صحابہ کے درمیان میں اللہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری کیوں دے رہا ہے؟ یعنی پتہ یہ چلا کہ رسول کے زمانے سے ہی قرآن کو مٹانے کی سازش کی جا چکی تھی، قرآن کو بدلنے کی. کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں کہا ہمیں یہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، یا تو اسے بدلیے یا تو نیا قرآن لے کے آئیے، یا تو اسے بدلیے یا نیا قرآن لے کے آئیے، یا تو اسے بدلیے یا نیا قرآن لے. شاید آپ نہیں پہنچے میں چند برس پہلے ایک قانون اٹھا تھا جس نے کہا تھا قرآن سے 26 آیتیں نکالو، 26 آیتیں نکالو، 26 آیتیں نکالو. قرآن نہ بدل پائے تو اس کی اولاد نہ قرآن. زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. ایسے بدلو. قرآن کی ذمہ داری کہاں ہے؟
صحابہ کے درمیان. اس کا مطلب قرآن خدا باہر والوں سے نہیں تھا, قرآن کو خدا اندر والوں سے تھا. اچھا میں کہوں گا کہ کیا قرآن کو بدلنے کی کوشش نہیں کی گئی ہوگی؟ بالکل کی گئی. رسول کے زمانے میں جب اعلان کیا گیا تو جو لوگ ہیں رسول کے زمانے میں کہتے ہیں اسے بدلو بدلو بدلو, کیا انہوں نے رسول کے جانے کے بعد نہیں بدلا ہوگا؟ بالکل بدلا ہوگا. میں کہتا ہوں بدلا گیا, لیکن کیوں نہیں بدلا؟ آخر وجہ کیا تھی کیوں نہیں بدلا؟ جانتے مسلمان ایک حدیث سنتا رہا ہے, کیا ایک کیا مسلمان ایک ہمیشہ سے حدیث سنتا رہا ہے, کیا علی ایمان قرآن والقرآن مع علی, علی ایمان قرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن نے کیا دعویٰ کیا؟ قرآن نے اس پہ حملہ ہوگا, یا تو دائیں جانب سے ہوگا یا بائیں جانب سے ہوگا, یا تو دائیں جانب سے ہوگا یا بائیں جانب سے ہوگا. قرآن پہ حملہ ہونا تھا, یہ بات طے ہے. قرآن نے کہا قرآن پہ حملہ ہوگا, یا تو بائیں جانب سے ہوگا یا دائیں جانب سے ہوگا, بائیں جانب سے ہوگا دائیں جانب سے ہوگا. رسول کی حدیث سنی, دائیں ایمان قرآن قرآن 1400 صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے آج تک اس حدیث کو سمجھا سمجھ نہیں پایا. اس کو سنا لیکن اس کو سمجھا نہیں, آج سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. قرآن پہ حملہ ہوگا, یا تو دائیں جانب سے ہوگا یا بائیں جانب سے ہوگا, دائیں جانب سے ہوگا یا بائیں جانب سے ہوگا. رسول نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی, علی ایمان قرآن القرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اب یہ دیکھو اس میں علی کدھر ہے؟ اس حدیث کو نہیں میں پہنچا نہیں پایا, میں کیوں کہا کیا پہنچ نہیں پایا. اس حدیث کو ذرا دیکھو, علی مع قرآن والقرآن مع علی. یہ دیکھو کہ اس میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگے قرآن ہے بیچ میں, دائیں جانب بھی علی ہے, بائیں جانب بھی علی ہے, تو بھائیوں سے سلام ہے, دائیں جانب بھی علی ہے, بائیں جانب بھی علی ہے. رسول اللہ یہ تو کہہ سکتے تھے علی مع قرآن, نہیں القرآن مع علی والعلی مع قرآن. لیکن انتخاب شریعت دیکھیے, انتخاب خدا دیکھیے, انتخاب رسالت دیکھیے. یہ نہیں کہا القرآن مع علی والعلی مع قرآن, نہیں کہا العلی مع قرآن والقرآن مع علی. علی دائیں جانب, علی بائیں جانب, قرآن ہے بیچ میں, قرآن ہے بیچ میں, قرآن ہے بیچ میں. ہمارا جملہ تو یہی ہے, قرآن ہے بیچ میں. اللہ کہہ رہا ہے وہ حملہ ہوگا, یا تو دائیں جانب سے ہوگا یا بائیں جانب سے ہوگا, یا دائیں جانب سے ہوگا یا بائیں جانب سے ہوگا. ہم نے حدیث کو دیکھا, ہم نے قرآن کی دائیں جانب دیکھا, ہمیں کبھی نہیں دکھا. ہم نے بائیں جانب دیکھا, ہمیں کبھی نہیں دکھا. ہم چاہے ہمیں ادھر سے ہو کبھی نہیں دیکھیں گے, ہمیں ادھر سے ہو کبھی نہیں دیکھیں. کیا کیا جائے؟ قرآن بدلو, قرآن بدل سکو. اچھا آپ نے سوچا ہوگا کہ کربلا کے میدان میں اتنا بڑا لشکر ہے, تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں, تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیے. نعرہ سلام, ایک اور سوال. ایک بڑھنا آپ کے سامنے آگے, آئیے ایک اور بڑھنا آپ سناتا ہوں. کیا کہ قرآن کو بدلو بدلو بدلو, قرآن کو بدلو. کیا بدل پاؤ گے؟ نہیں بدل پاؤ. قرآن کو بدلو. میں قرآن کو کیسے بدلو گے؟ کہنے لگے, ایک بڑھنا آپ کے سامنے آ کہنے لگے اچھا کربلا کے میدان میں سوال یہ ہے, کربلا کے میدان میں جتنا بڑا لشکر تھا, اور یہ کی جگہ بہت ہی جو ہے وہ فلسفی والی بات کر رہا ہوں, جو کربلا کے میدان میں جتنا بڑا لشکر تھا, کیا کیوں آیا وجہ کیا ہے؟ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ امام حسین کو قتل کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر آیا, مولا کو کتنے نے قتل کیا؟ ایک اگلے نے منجی. مولا علی تو امام حسین کے باپ تھے, جب مولا علی کو ایک نے قتل کیا تو امام حسین کو قتل کرنے اتنا بھی لشکر پہنچا. فلسفی ہے, سمجھیے گا اتنا بڑا لشکر کیوں پہنچا؟ جب شبر نے, جملہ سنیے گا, کیا قرآن کو بدلو. اب سنیے, جب شبر نے حفاظت داری ذمہ داری لے کی ہے, جب شبر نے امام حسین کا سر
قرآن کو بدل ڈالا، میں نے اسلام کو مار ڈالا، میں نے قرآن کو بدل ڈالا. شبر یہ سننا کہہ ہی رہا تھا. شبر نے جیسے ہی کہا میں نے اسلام کو مار ڈالا، میں نے قرآن کو بدل ڈالا، میں نے اسلام کو مار ڈالا، میں نے قرآن کو بدل ڈالا. حسین نے لوگ کے میدان میں بلندی بجا کے قرآن کی تلاوت کی اور کہتے کے بعد بتایا یاد رکھنا جب تک ابو طالب کو لڑانا ہے جب تک قرآن کو نہ پڑھاؤ نہ آج پڑھاؤ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد مرد آباد. سبحان اللہ. کل 20 کی حفاظت کی ذمہ داری ہے کی، آج 20 کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، ہم پہ کپڑے لگاتے ہیں، ہر وقت علی کرتے ہیں، ہر وقت حسین کرتے ہیں. اچھا لوگ میکسن کا اگر تو کہنے کرتی ہے بخش آزاد ہمیں ملا ہے اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. یاد رکھیے گا دنیا کی جتنی بری طاقتیں ہیں اسی پر شہزاد کے خلاف وہ یہ جانتی ہے کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر قوم صحیح ہے، یہ صحیح ہے تو پھر قوم صحیح ہے. اسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اعتراض کرے جاتے ہیں. جب عزاداری کا جب چاند محرم کا چاند نکلتا ہے انہیں نئے فتوے کرتے ہیں ماتم نہ کیجیے، سینہ داری نہ کیجیے، ماتم نہ کیجیے، نوحہ نہ کیجیے، مجلس نہ کیجیے، عزاداری نہ کیجیے. لوگ کہتے پریشان ہو جاتے ہیں عزاداری نہ کرو، عزاداری نہ کرو، اور انہیں کچھ نہیں ملتا. پھر یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ یہ شیعہ علی کرتے ہیں، شیعہ علی کرتے ہیں، شیعہ علی کرتے ہیں. کیا مطلب؟ شیعہ صرف علی کرتے ہیں، نبی کا ذکر ہی نہیں کرتے، نبی کو پڑھتے ہی نہیں، نبی کا ذکر ہی نہیں کرتے، اپنی مجلسوں میں صرف علی نہیں کرتے ہیں، اپنی مجلسوں میں علی نہیں کرتے ہیں، آپ کو سنی علی کرتے ہیں. میں نے کہا بھیا یاد رکھنا کوئی بھی شیعہ خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کوئی بھی شیعہ صرف علی نہیں کرتا. ہماری مجلسوں کا جو اصول رہا ہے ہم پہلے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر علی بن اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہماری مجلسوں کا یہ اصول رہا ہے ہم پہلے محمد رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد علی بن اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ شیعہ رسول کے فضائل نہیں پڑھتے، رسول کی بلندی نہیں پڑھتے، رسول کے فضائل نہیں پڑھتے. میں نے کہا ہمارے شیعوں کی خوش قسمتی یہ ہے، پرابلم نہیں، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم جہاں پہ رسول کے فضائل ختم کرتے ہیں علی کے خود وہیں سے چالو ہو جاتے ہیں. ہم جملہ سنیے، ہم جہاں سے نبی کے فضائل ختم کرتے ہیں علی کے وہیں سے شروع ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو تمہیں یہ نہیں پتا کہ قرآن نبی کتنا بلند ہے، یہ بھی ہم تمہیں بتائیں گے کہ نبی کتنا بلند ہے. ہم تو نبی کتنے بلند ہے، اپنی دعوت کو آپ نے سنی، اپنی دعوت کو سمیٹو، اپنی رخت کو سمیٹو، اپنے بازو کو ہم تو نبی کتنے بلند ہے. سب سے نیچے پانی، نبی کی بلندی سنیے گا، جا کے سنیے گا. سب سے نیچے پانی، پانی نیچے زمین اوپر، زمین نیچے کعبہ اوپر، کعبہ نیچے کعبے کی چھت اوپر، کعبے کی چھت نیچے غلاف کعبہ اوپر، غلاف کعبہ نیچے ہوا اوپر، ہوا نیچے فضا اوپر، فضا نیچے خلا اوپر. آپ کوشش نہ سنیے گا. ہوا نیچے فضا اوپر، فضا نیچے خلا اوپر، خلا نیچے پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے جناب عیسیٰ اوپر، جناب عیسیٰ نیچے پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے عرش اعظم اوپر، عرش اعظم نیچے کعبہ و سیدنا اوپر، کعبہ و سیدنا نیچے سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر. اتنی بلندی میں ہمارے نبی کی جوتیاں پہنچی، جہاں تک فرشتے کی رسائی نہ ہو وہاں پہ ہمارے نبی کی جوتیاں پہنچی، وہاں پہ ہمارے نبی کی جوتیاں پہنچی. اور اللہ نے کیا کہا، اے میرے حبیب چلے آؤ، جوتیاں نہ اتارنا، جوتیوں سمیت چلے آؤ. کہا شاہد نے اللہ نے بنایا، کہا ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر، آخری میں ہمارے نبی کی جوتیاں اوپر. میں نے کیا کہا، میں نے کہا ہماری خوش قسمتی یہ ہے ہم جہاں سے نبی کے فضائل ختم
کرتے ہیں علی کے خطبات وہیں سے شروع ہوتے ہیں. ذرا سا جا کے سنیے گا, جہاں سے ہم نبی کے بارے ختم کرتے ہیں علی کے وہیں سے شروع ہوتے ہیں. نبی کی جوتیاں اوپر, نبی کی جوتیاں اوپر, نبی کی جوتیاں اوپر, نبی کی جوتیاں سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر نبی کی جوتیاں اوپر, نبی کی جوتیاں نیچے, نبی کے کلبے اوپر, نبی کے کلبے نیچے, نبی کی پنڈلی اوپر, نبی کی پنڈلی نیچے, نبی کا گھٹنا اوپر, نبی کا گھٹنا نیچے, نبی کی ران اوپر, نبی کی ران نیچے, نبی کی ران نیچے, نبی کی ران نیچے, نبی کی ران نیچے, نبی کا شکم اوپر, نبی کا شکم نیچے, نبی کا شکم نیچے, نبی کا شکم نیچے, نبی کا شکم نیچے, نبی کا سینہ اوپر, نبی کا سینہ نیچے, نبی کے دوش اوپر, نبی کے دوش نیچے, اوڑے نبوت اوپر, اوڑے نبوت نیچے, علی کے قدم اوپر. علی کے قدم اوپر, علی کے قدم اوپر, علی کے قدم اوپر. جب اتنی بلندی میں علی پہنچے تو نبی نے پوچھا, اے میری جان, مرد میدان, کل ایمان, اسلام کی شان, بولتے قرآن, کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہ یا نبی اللہ, ایسا محسوس کر رہا ہوں چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے تارا توڑ لوں. آخری جملے سنیے, چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے تارا توڑ لوں. اللہ جانے نبی اللہ بھی کس انداز میں تھے, کس موڈ میں تھے, کہنے لگے علی توڑ لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. یا علی توڑ لو, یا نبی اللہ توڑ لو, یا علی بالکل توڑ لو, کیونکہ سب صاحب نے بولی توڑ لو, یا نبی اللہ توڑنے کی ضرورت کیا ہے, جب ایک اشارے کا دروازے پہ بلا دیتا. توڑنے کی ضرورت کیا ہے, جب ایک اشارے پہ دروازے پہ بلا لیتا ہوں. یہ وہ ذات ہے میرے عزیزو جنہوں نے حفاظت قرآن کی ذمہ داری لی, جنہوں نے کہا جب تک ہم ہیں قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا. نہ اس زمانے میں قرآن پڑھتا تھا, نہ آج زمانے میں قرآن پڑھتا ہے, نہ قیامت تک قرآن پڑھے گا. قرآن کی ذمہ داری کا جتنے نہیں ہے. کربلا کے میدان میں اپنے جگر کے پاروں کو پارا پارا کر دیا, لیکن قرآن کو حرف میں بنا. آج جس کی مجلس, آج جس کی مناسبت سے مجلس ہے نا, جانتے ہو 13 برس سے جسے یتیم حسن کہا. عزیزو, یتیم حسن کے مسائل ہیں. 3 برس کی عمر تھی جب امام حسن جناب قاسم یتیم ہوئے. 3 برس کی جناب قاسم, 10 سال جناب فرمان جناب قاسم کو پالا, 10 سال جناب فرمان. زیادہ مختصر مسائل, زیادہ طویل مسائل نہیں پڑھتے, مختصر مسائل پڑھتے. ویسے محسوس ہو جائے گا انشاءاللہ بہت ہوئی ہے. رونے کے لیے صرف یہ جملہ کافی ہے کہ یہ وہ قاسم ہے کربلا میں جس کا جنازہ آیا. کربلا میں حسین سب کے جنازوں کو اٹھا کے لے کے آئے. واحد جنازہ قاسم کا حسین اٹھا کے نہیں, حسین سمیٹ کے لے کے آئے. حسین سمیٹ کے لے کے آئے. آپ ایسا رونے میں کبھی نہ کیجیے. 3 دن بچے ہیں, قریب کی بڑھیا پہنچنے ہوئے. ہمارے درمیان سے ہو رہا ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں چلا. کون ہوئے گا جو حسین زندہ رہے گا. شاید زندگی کی آخری مجلس کر رہے ہو, حسین سے ہمارے ملاقات ہو جائے. انہوں نے کبھی نہ کیا کرو ایسے رو. امام سے پوچھا گیا کیسے ہوئے, مولانا نے کہا اس طریقے سے ہو کرو کہ جیسے جوان کے لاشے پہ خوش نہیں ہوتا تھا, ہر ماں کے لوگ ہر چیز کے لوگ جب یتیم ہوئے نا, جناب فرما نے جناب قاسم کی ماں نے امام حسین سے 10 سال کی کچھ نہیں مانگا.
کبھی کچھ نہیں مانگا حسین سے. حسین کہتے تھے بھابھی ہم سے کچھ مانگیے. حسین کچھ نہیں تم بغیر میرے سب کچھ دے دیتے ہو. تو بھابھی جب وقت آئے تو ہم آپ کو جو مانگیں گے ہم آپ کو دیں گے. جانتے ہو کربلا کا میدان ہے, جناب قاسم امام حسین کے پاس پہنچے. چچا جان ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے. نہیں مطلب امام حسین نے واپس کر دیا میرے یار, میں بھیا حسین کی نشانی ہو. میں جب بھی اپنے بھیا کو دیکھنا چاہتا تھا تو میں دیکھ لیا کرتا, میرے یار تک میں اجازت نہیں دے سکتا. قاسم گئے ہیں, قاسم گئے ہیں. سپاہی نے آگے کہا حضور اے آقا, سپاہی نے آگے کہا آپ مولا آپ کی بھابھی جناب ذرا آئی ہے. حسین خود آگے بڑھے اور جناب فرمایا ہے اس کا بات کیا بھابھی آپ نے بھی تکلیف کی, مجھے بلا دیا ہوتا. بھابھی آپ نہیں بتا میں دروازے پہ آئی, بھابھی آئیے. جناب فرمایا کہ حسین گواہ ہو نا, میں نے 10 سال میں تم سے کچھ نہیں مانگا, میں نے کبھی تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کیا. جی بھابھی آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا. تو حسین آج مانگوں گی تو دو گے. حسین نے آتا ہو چھوڑا بھابھی ایسا کچھ نہ مانگے گا تو حسین نہ دے سکے. نہیں حسین میں ایسا کچھ نہیں مانگوں گا. بھابھی مانگیے. حسین سے بس کے حسین کے قدرت میں ہو, حسین کے ہوگا تو حسین ضرور دے گا. حسین صرف قاسم کو بننے کی اجازت دے دو. حسین قاسم کو بننے کی اجازت دے دو. قاسم کو بننے کی اجازت دی گئی. قاسم کو جب کی اجازت دی گئی 13 برس سے ہے جناب قاسم کا. جناب قاسم کے کسی کی زنا نہیں ڈالیں گے. زنا کا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ زنا کا کام یہ ہے جب حملہ بھالوں سے نیزوں سے ہوتا ہے تو زنا روک لیا کرتی ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کو زنا روک لیا کرتی ہے. گھوڑوں کے ٹاپوں کے حملے کو زنا روک لیا کرتی ہے. حسین نے کہا پاس قاسم کی کوئی زنا نہیں آ رہی, پاس قاسم کو اسی طریقے سے رخصت کر دو. تو عزیزوں وقت آیا, قاسم میدان میں پہنچے. میدان میں آیا تو قاسم نے حملہ کیا. حملہ کرتے جاتے ہیں اعظم نامی شخص کو بھی قاسم نے نام کر دیا. تو عزیزوں نے مختصر کر دیے. قاسم نے حملہ کیا. حملہ کرتے جاتے ہیں, حملہ کرتے جاتے ہیں. یا علی کی صلاح مدد ہوتی جاتی ہے. مرحبا کی صلاح حسین مدد قاسم زین سے زمین پہ آ گئے. قاسم کا زین سے زمین پہ آ گئے. قاسم نے آواز دی چچا حسین میری مدد کو آگے. قاسم نے بتایا دائیں جانب سے حسین بڑھے, بائیں جانب سے عباس بڑھے. جیسے ہی لشکر نے ان دو شیروں کو آتے ہوئے دیکھا, دائیں جانب سے گھوڑے بائیں جانب, بائیں جانب سے گھوڑے دائیں جانب, بیچ میں قاسم. ارے قاسم کا لاشا تابال ہو گیا. حسین نے آواز دی, حسین نے قاسم کا زمین آئے گا. حسین نے آواز دی اے قاسم, اے قاسم میرے لال کہاں ہو, آواز دو. جب کوئی آواز نہ آئی حسین نے آواز دی قاسم اے تمہیں وقت کا امام بتا رہا ہے. قاسم آواز دو. ایک ٹکڑا دائیں جانب سے اٹھا, ایک بائیں جانب سے اٹھا. لبیک یا اللہ. حسین نے خدا کی قسم 2 جملے بسائے تو مجھے مجلس تمام کرا. حسین نے اپنی آبا کو نکالا. میری طرف دیکھے گا. حسین نے اپنی آبا کو نکالا. نکالنے کے بعد حسین نے ایک ٹکڑا دائیں جانب سے اٹھایا, ایک ٹکڑا بائیں جانب سے اٹھایا. حسین نے گٹڑی بنائی. اس طریقے سے گٹڑی بنا کے حسین لے کے چلے ہیں. لے کے چلنا تھا دیکھا خیمے کی طرف فروا دیتی ہے. حسین گٹڑی بنا کے لے کے چلے. فروا نے دیکھا میرا قاسم نظر نہیں آتا. حسین نے گٹڑی کو رکھا. اے حسین, اے میرا قاسم, ارے میرا رستہ تھا. ارے قاسم اس لکڑی میں کیسے آ گیا؟ تب بھابھی تب پہنچیے. میرا قاسم گھوڑوں کی ٹانگوں میں پامال ہو گیا. قاسم کے ٹکڑے اس لکڑی میں لے کے آیا. اے قاسم, ارے میری ماں تیرے رب میں ماتم کرے گی.